اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ JNN ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن رمضان میں مانگ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جن جن ممالک میں دیکھی جا رہی ہے، تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو JNN ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی طرف سے اور محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایتی ادب، خلوص اور چاہت بھرا السلام علیکم۔ اور میری طرف سے بھی یعنی کہ آکاش یاسین کی طرف سے بھی اور پوری JNN کی جو ٹیم ہے ہماری، جو اس یہاں پہ پیچھے ہے کیمرہ مینس موجود ہیں، جو ہماری ٹیم بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے اس ٹرانسمیشن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، ان سب کی طرف سے اور اسٹوڈیوز میں موجود جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، نعت خواہ موجود ہیں، ان سب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ یہ روزہ جو آج ہمارے اوپر آیا ہے اور یہ اچھے موسم میں آیا ہے اور اتنا زبردست قسم کا موسم ہے آکاشا کہ میں اسٹوڈیو کی طرف آ رہا تھا، مجھے بالکل فیل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا اچھا موسم بھی رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے عنایت ہے۔ ہاں بالکل، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم روزے کی حالت میں لیکن فیل نہیں ہو رہا کہ واقعی روزہ بھی ہے، مطلب روزہ بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے سم ٹائم جب ویدر بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ موسم بہت اچھا ہے، سب کچھ چینج ہو گیا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اور لٹرلی میں آپ کو ایک اچھی گڈ نیوز بھی دیتی چلوں کہ یہ ویدر جو ہے ایک ویک تک بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے اب کوئی اس میں ایکسکیوزز نہیں ہیں کہ اب موسم سخت ہے اور یہاں گرمی زیادہ ہے، ہمیں روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی یہ چیز فیل کی کہ جب گرمی ہوتی ہے تب روزہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں ان کا غصہ بھی پارا جو ہوتا ہے بالکل وہ بھی ٹاپ پہ ہوتا ہے جناب، بہت زیادہ پارا ہی ہوتا ہے، لیکن آج میں جس کو میں دیکھ رہا تھا وہ بہت ہی خوش تھا ماشاءاللہ، اور جس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں ہمارے گلیوں میں ہمارے گھروں میں مسجدوں میں ایک رش سا سامان تھا، اور جس طرح ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ الحمدللہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن آج بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے، اور جو ان کی جو چہرے کی جو رونق تھی، جو ان کے چہرے کا اطمینان تھا، جو ہم یہ دیکھ رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ میں ہاں بالکل موسم کو ہی دے رہا ہوں ڈیفینیٹلی۔ پتہ ہے کیا کہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہے اپنے ناظرین کے لیے لے کے آتے ہیں، اور وہی ٹاپکس ہوتے ہیں جو ہماری ڈیلی روٹین کے ٹاپکس ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عفو درگزر، معاف کرنا۔ بالکل معاف کرنا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لو گے اگر معاف کرنا سیکھ لو گے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ ان میں خوبیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن معاف کرنا دوسرے انسان کو ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھیے کہ جو لفظ عفو اور درگزر ہے، عفو یہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، بدلہ نہ لینا۔ کہ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی 1,24,000 اس دنیا میں کم و بیش یا دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور سب سے آخر میں ہمارے آخر الزمان نبی پاک امام انبیاء ختم المرسلین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، ایک چیز ان سب میں ہم نے دیکھی ہے کہ یکساں ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں معاف کرنے کی صلاحیت تھی، ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت تھی۔ میں ہو گئی، آپ ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے، ہم لوگ اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ کیسے بنانا چاہتے ہیں؟ اس چیز سے آپ کی زندگی کبھی بھی خوبصورت نہیں ہونے والی۔ آپ کے پاس اچھا گھر ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، پہننے کو اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں تو ان کا اخلاق کو لے لیں، جو چیز بھی سنت نبی پر اگر آپ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو عفو درگزر سب سے بالکل ایسا ہی۔ دیکھیے کہ زندگی کے کوئی بھی اگر یہاں پہ پہلو ہم لیتے ہیں کہ جب تک ہمیں معاف کرنا، دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنا، دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا، اور جب ہم اس ایلیمنٹ کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں کہ وہ زندگی نہیں رہے گی، اور پھر امن خراب ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ دیکھیے کہ ہر انسان اگر نہ معاف کرے، اگر وہ اگر بدلہ لینے کی آگ اگر اس انسان میں اگر موجود ہو تو دنیا کا امن خراب ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ جس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سے رکھا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی جو درس ہے وہ یہی ہے کہ وہ معاف فرماتے تھے۔ ان کے آپ یہ دیکھیں اس دور میں ایک ایسا دور جہلیت کا دور تھا کہ نبی پاک علیہ السلام عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ طرح طرح کی ظلم و زیادتیاں کی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام ان اپنے جو دشمنان تھے، جتنے بھی ایسے لوگ تھے، ان سب کو معاف فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی آج رمضان الکریم ہے، اور رمضان الکریم ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں انسان کہ معاف کرنے کا، اگر ہم کسی کو معاف کریں گے ہمیں ملے گا کیا؟ یہ دیکھیے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے
کہ روایت میں یہ آتا ہے ایسا نا کہ قیامت کے دن جب محشر کے میدان میں انسان کو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لایا جائے گا اور وہاں پہ اس انسان کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، تو ایک منادی دینے والا وہ آواز لگائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب سب لوگ بیٹھے ہوں گے، کسی کو نہیں پتا ہوگا ایسا نہیں کہ ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ذمہ اللہ خدا تعالیٰ کے پاس ہے؟ تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، پھر ایک دفعہ پھر وہ فرشتہ منادی لگائے گا ایسا نہیں کہ ایسے وہ لوگ کہاں کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ جن کا اجر کہ رب کائنات کے پاس ہے، جن کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ تو پھر فرشتے کہیں گے اس طرح فلاں آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں کہ دنیا میں آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جا رہی تھی لیکن آپ نے معاف کیا تھا، آپ نے برداشت کیا تھا، آپ نے بدلہ نہیں لیا تھا، آپ نے رب کائنات کے اوپر چھوڑ دیا تھا، لہذا وہ جو ذمہ آپ نے دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کیا تھا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آج آپ کو دے رہے ہیں۔ اور ثواب کیا ہے؟ ثواب یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک تعالیٰ کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ وہ والا، بالکل سبحان اللہ، یہ وہ والا محشر ہوگا کہ جس دن ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ایک ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، اور دوسرا دوسرے کو نہیں پہچانے گا، ہر کسی کو اپنے اپنے نفس کی پڑی ہوگی۔ اور لیکن یہ ایسا دور ہوگا کہ وہ انسان جو دنیا میں افو درگزر سے کام لیتا ہے، اور اس نے دیکھیں یہ افو درگزر سے جب ہم کام برداشت کرتے ہیں، یہ روزہ ہے، یہ بھی ہماری بھوک کو برداشت کرنے کا ذریعہ ہے، ہم نے اپنے نفسانی خواہشات اس کو ہم نے یہاں پہ روک کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں عفو درگزر میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں جناب ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں علماء کرام۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرانا چاہوں، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں مفتی غلام محی الدین ضیائی صاحب۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے تشریف لائے یہاں پہ؟ راستے میں آتے آپ کو کوئی الحمدللہ کوئی آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ مائک کا استعمال کیجیے گا۔ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا چل رہا ہے، بڑی جو ہے نا خوشی ہو رہی ہے، بہت شکریہ، ماشاء تھینک یو ویری اللہ، مچ۔ بڑا پیارا پروگرام آپ چل رہے ہیں، اور آج کا موضوع بھی آپ نے بہت لاجواب جو ہے نا انتخاب کیا ہے، اسے آپ بھی سلامت رہیں، آپ کی ساری ٹیم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ علامہ کیسر قریشی صاحب، جناب مائک آپ کے ساتھ ہے جناب۔ اور علامہ صاحب کیسے ہیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، میں کرم اللہ پاک کا ٹھیک ہوں۔ دور سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور جی الحمدللہ، میں راستے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ آسانی سے آ گیا تھا، آسانی سے آ گیا۔ آپ موسم بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اسلام آباد راولپنڈی کے، اور موسم کی تو کیا کہنے، آپ لوگوں کو آنے کا، کیونکہ آپ سے ہمارے شو کی برکتیں ہیں۔ بالکل یہ رمضان المبارک کی برکات ہیں، اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ یہ عشرۂ رحمت واقعتاً رحمت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، واقعتاً رحمت۔ آپ نے بہت میری بات کی جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ نعت خواہ حضرات ہمارے ساتھ ہیں، حافظ جنید آصف الخیری صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب، مائک آپ کا وہ ہے، کیسے ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ آپ بالکل خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آپ بہت دور سے تشریف لائے، کوٹلی ستی سے آپ تشریف لائے، راستے میں آتے ہوئے ظاہر ہے آپ کو میں بہت مسائل ہوئے ہوں گے، تکلیفیں اٹھائی ہوں گی۔ بس یہ آپ کا پیار ہے، JNN کی محبت ہے ایک، بہت شکریہ، تو میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ JNN نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور زندگی میں اگلے سال بھی اور اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اور جناب نعت خواہ حضرات میں ہمارے ساتھ ہیں حافظ غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی یہاں پہ نعت پڑھیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ محمد اشتیاق احمد قادری صاحب۔ یہ تمام آج کی ہمارے اس بزم کا حصہ ہیں، ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے مفتی صاحب سے بہت کچھ آج ہم جانیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے، اور جو ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو حاضرین محفل ہیں اور جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم سب کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج کی یہ جو محفل ہے یہ عفو درگزر پہ ہے۔ جی آکاشا، عفو درگزر کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم اپنے آپ دن بھر ہم کتنے خطائیں کرتے ہیں، دن بھر کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چیز سوچتے نہیں ہیں کہ ہم بھی نہیں سوچتے ہیں، ہمیں بس دوسروں کے گناہ بالکل۔ نظر آتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو سونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں جناب۔ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھتے، اتنے بھی گوارہ نہیں کرتے کہ تم آج کے بعد یہ نہیں کرنا، بالکل۔ لیکن کوئی ذرا سی بھی ہمیں ایک گلاس پانی کا اٹھا کے اگر نہیں دے گا، ہمیں یہ آپ تمہیں راستہ دو ہم آگے جائیں، اگر وہ بھی اس نے اگر کہا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں نہیں دیا تو ہم اس کے ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں، سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ساری اچھائیاں ایک سائڈ پر، کسی نے ایک برائی کر دی تو وہ ایک سائڈ۔ بالکل، تو کہنے کی بات ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں، اگر یہ ہنر آتا ہے ہمیں اچھی طرح کہ خود ہم کس طرح اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی آنا چاہیے ہم دوسروں کو بھی ایک دم سے معاف کرنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں جناب ہم جاتے ہیں جناب اپنے مفتی غلام محی الدین صاحب کی طرف کہ سر یہ
عفو اور درگزر کی اصل چیز کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اور خصوصی جو آج یہاں پہ رمضان ہے تو ہر کسی نے یہاں پہ روزہ رکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کا مائک آپ کے ساتھ ہوگا. اور جس طرح آکاشا کہہ رہی تھی کہ رمضان میں جب ہیٹ ہو, جب ٹیمپریچر ہو, تو لوگوں کا جو ایگریشن ہوتا ہے, جو لوگوں کا جو غصہ ہوتا ہے وہ بھی بام عروج بھی ہوتا ہے. لیکن آج تو اچھا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ عفو درگزر اسلام میں یہ کیا ہے اور ہماری زندگی پر اس سے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر اعجاز صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. شکریہ. کہ عفو درگزر کیا ہے؟ عفو درگزر کا معنی ہے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ جی ارشاد فرماتا ہے خذ العفو. سبحان اللہ. جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے, آئے پاک آئی, خذ العفو, یا رسول اللہ آپ معاف کرنا اختیار کیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وأمر بالعرف, اور بھلائی کو اختیار کیجیے. جی جی. ٹھیک ہے. بلائی کی وأعرض عن الجاہلین, واہ واہ, اور جاہلین سے کنارہ کشی اختیار کنارہ کشی اختیار کیجیے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آئے پاک نازل ہوئی تو آپ نے اس کی وضاحت چاہی جی. جبریل سے جی جی کہ اس کی وضاحت کیجیے. جی جی. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے پاس جا کر اس کی وضاحت چاہوں گا, اس سے پہلے میں آپ سے کچھ نہیں بات کر سکتا, بتا نہیں سکتا. جی جی. جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے سبحان اللہ. اور واپس آئے, جی جی. اللہ کا سلام پیش کیا جی. اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عفو درگزر اس چیز کا نام ہے جی جی. کہ اگر کوئی شخص آپ سے قطع تعلقی کرے تو آپ اس کے ساتھ جوڑیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی توڑے تو آپ اس کو جوڑیں. اب کوئی جوڑ رہا ہے تو اس سے جوڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ایک قطع تعلقی کرتا ہے, جو آپ سے دوری اختیار کرتا ہے, اس کے قریب جانا, قریب ہونے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا, یہ عفو درگزر کا معنی ہے کہ کوئی آپ سے تعلق توڑے تو آپ اس کے قریب ہو جائیں. سبحان اللہ. کوئی آپ کو محروم کرے آپ اسے عطا کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دینے والے کو تو ہر بندہ بدلہ دیتا ہے نا, بے شک بے شک. لیکن جس نے آپ کو محروم رکھا ہوا ہے اسے عطا کرنا, سبحان اللہ. اس چیز کا نام ہے عفو درگزر. جو آپ کے معاملات میں جو ہے نا آپ کو کسی معاملے میں بھی محروم کرتا ہے, پھر آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے, اسے بھی کسی شے سے محروم نہیں کرتے, بلکہ اس پر عطا کی بارش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے لیے عطائیں کھول دیتے ہیں, واہ واہ واہ. عطا کے بنڈل کھول دیتے سبحان ہیں. یہ اللہ. عفو درگزر ہے. اور پھر معاف کرنا عفو درگزر ہے. کوئی آپ کو تکلیف دے, جی جی. آپ کو ستائے, جی جی. آپ کو تنگ کرے, ہاں ہاں, تو آپ اس سے بدلہ نہ لیں بلکہ اسے معاف کر اسے بھی معاف کر دیں. کیا بات ہے. معاف کر دینا یہ جو ہے نا, جی جی. اگر اسی نے معافی مانگ لی جی جی. پھر آپ نے معاف کر دیا تب بھی عفو درگزر ہے, لیکن بغیر معافی کے آپ کے دل میں اس کے لیے رحم ہو. واہ واہ واہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے, جسم لہو لہان ہے, بے شک. جوتے مبارک بھی لہو سے بھر چکے ہیں, فرشتے آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو ہم ان پر پہاڑ الٹا دیں. جی جی. اگر آپ اجازت دیں تو ہواؤں کا ان پر جو ہے نا عذاب آ جائے. واہ واہ. فرشتے حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان سے بدلہ نہیں چاہتا, یہ قوم میری مجھے جانتی نہیں ہے. بے شک بے شک. پھر بھی آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے ان کے لیے دعا کے تھے. سبحان اللہ. آپ نے دعا فرمائی مالک سبحان اللہ. یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں, یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, یہ میری آشنائی نہیں ہے انہیں, میں انہیں معاف کرتا ہوں. انہیں تو ہدایت کی کا جو ہے ہدایت کی دعا دی, درد لے کے بھی دعا دیتے تھے, درد لے کے. پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دیتے ہیں دعا اکثر. واہ واہ. کوئی لاؤ مثال ہے, واہ واہ واہ. شرافت ہو تو ایسی ہو. ہاں. واہ واہ. عفو درگزر کی یہ مثال کہیں اور نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے بتایا عفو درگزر یہ ہے, اور اس کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ آمنہ کے لال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ روزے سے ہو اور کوئی آپ سے غلط بات کر رہا ہو, آپ سے بد زبانی کر رہا ہو, تو آپ اسے کتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اور میں مطلب کہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا, کچھ ایسا ہے. لیکن آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر دو ایسے لوگ آمنے سامنے ہو گئے, ان کا آمنا سامنا ہوا, کسی بات پہ لڑائی جھگڑا, تو ایک دوسرے کو مارنا ہے کہ میں روزے سے تھا تو تو نے مجھے تنگ کیا. یہ چیز بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے. تو میں مفتی نہیں علامہ محمد کیسر قریشی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کے اندر برداشت کا عنصر پیدا کرنے میں علماء کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد,
سب سے پہلے تو میں آپ پروفیسر صاحب اعجاز صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت شکریہ، کہ بہت آپ شکریہ۔ کا انتہائی جو ہے وہ ایک اچھا سلسلہ، بڑا انفارمیٹیو پروگرام آپ کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکتیں عطا کریں. بہت شکریہ. جیسا میری بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ علماء اس میں کیا کر سکتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا جو بیسک جو ہمارے جہاں سے ہم نے دین حاصل کرنا ہے وہ قرآن و حدیث ہیں. بے شک، ہمارے بے شک. سورسز جو ہیں وہ قرآن و حدیث ہیں. بالکل ایسے ہی. تو قرآن و حدیث پر جو ہر بندہ کا اس کی یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کو جان سکے، اس کا علم حاصل کر سکے، تو اس کو لا محالہ اس علم کے حصول کے لیے علماء سے رابطہ کرنا بے شک پڑے گا. ایسا ہی. ٹھیک ہے، تو علماء اپنے تہیں جہاں تک ہے وہ اپنا کردار بہرحال ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ٹی وی چینلز ہوں، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، جہاں بھی ہو علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اب مزید یہ ضرورت ہے، اب یہ جو ایک افراتفری کا دور ہے اور اس میں ہر انسان جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی کیفیت میں مبتلا ہے. صبر، تحمل، برداشت، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں سے ختم ہوتی ہیں. تو اس میں بالخصوص علماء کو بھی مزید یہ چاہیے کہ جہاں ہم باقی فضائل اور مناقب کی باتیں کرتے ہیں وہاں لوگوں کو اس طرف لے کے آئیں کہ یہ جو اعمال ہیں، یہ جو ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو سنت ہے، بے شک اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. جیسا کہ بہن کہہ رہی تھیں کہ ہمیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہو تو آپ کو کوئی تنگ کرے، آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرے تو آپ فقط اتنا کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں. واہ واہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ جھگڑے اور فساد سے جان چھڑانے کے لیے آقا نے ہمیں یہ ایک طریقہ آسان فارمولہ بتایا، بتا دیا، آسان فارمولہ بتایا کہ بحث میں پڑے ہی نہیں، باس میں نہ پڑھو. یہ بھی ہے کہ سر کہ کالو سلامن، کالو سلام، ہاں یہ کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، جبکہ ہم نے اب اسی فارمولے کو جھگڑا بنانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا ہے کہ بھائی میرے ساتھ تم نے ایسی بات کی ہے جبکہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں روزے سے ہوں. ایک اور چیز میں بہت چیز دیکھنے میں آتی جی ہے. جی جی ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ دیکھیں کچھ ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا علماء کرام ہم سب نے، کہ جو ہمارے پورے کے پورے جو زندگی میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ ایک لفظ کے اوپر ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوا یا کیوں یہ ہوا. اگر اس کیوں کو نکال کے، اور میں اور کیوں پہ اس کیوں کو یا میں وغیرہ کو نکال کے صرف یہ ایڈ کر دیا جائے کہ چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تو یہ سارے معاملے حل ہو جائیں. کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، کچھ چلیں کوئی بات نہیں. ایک لفظ آپ اگر ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ ایسا کوئی جملہ مجھے بتاؤ کہ جب میں اس کو دیکھوں تو میں اس کو پڑھوں تو میں مطلب کہ اگر خلیفہ ہارون رشید نے چپ کر جاؤں اور اگر میں رو رہا ہوں تو میں تب بھی مطلب کہ میں ہنسنے اسٹارٹ ہو جاؤں. تو وہ جملہ کیا تھا کہ یہ وقت یہ بھی گزر جائے گا. خلیفہ ہارون رشید نے وہ جو اس کے وزیر خاص سے ایاز، تو ان کو کہا کہ سر یہ میری انگوٹھی ہے، اس میں یہ نگین ہے، تو ایسا لفظ اس میں لکھ دے کہ جب میں اس کو دیکھوں میں خوش ہو جاؤں، اگر میں تکلیف میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، اگر میں خوشی میں دیکھوں تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے یاد آ جائے. تو اسے لکھا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو وہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اس کو یہی کر لیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، میرا وقت بھی آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے، وقت تو گزرتا ہی ہے. تو ایک بات اور ذہن نشین کرنی چاہیے، ہمارے لوگوں میں اکثر یہ پائی جاتی بات مشہور ہے کہ جب عفو درگزر کی تعریف کو دیکھنا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے یہ اس کی تعریف ہے کیا. جب آپ پر کوئی ظلم زیادتی کرے آپ انتقام لینے پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک بے شک انتقام لینے پر قدرت رکھتے ہوں، ایسے میں اگر آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو یہ عفو بات اصل ہے ہی. اگر آپ اس پر انتقام اور بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتے تو پھر تو وہ بے بسی ہے. بے بسی ہے. تو بے بسی معاف کرنا کوئی بڑا معنی نہیں رکھتا ہے. معنی اصل چیز یہ ہے قدرت رکھنے کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی حیات طیبہ کو دیکھ لیجئے. آپ کے پیارے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو یہ عرب میں ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے وہ لوگ جنگجو تھے لیکن انتقام کی انتہا تھی کہ آپ کا کلیجہ اور آپ کے کان اور آپ کی زبان اور آپ کی آنکھیں مبارک تک نکال لی گئی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام
فتح مکہ پر جب اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا کی نصرت عطا فرمائی اور آپ کی مدد فرمائی اور آپ پورے اہل عرب پر جو تھے وہ اس وقت غالب آ چکے تھے، ایسے میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارے چہرے، وہ سارے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے آپ کے چچا کے ساتھ یہ کیا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کو آپ کے پیارے شہر وہ مکہ کہ جس کو دیکھ کے جب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر فرمایا کرتے اے مکہ تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے، مجھے تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، میں تیرے مکینوں سے تنگ ہوں کہ یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، ان کی وجہ سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ساری تکالیف برداشت کی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ آقا آج فاتح بن کر آئے ہیں تو سب سے اپنا بدلہ لیں، گن گن کے بدلا لیتے، لیکن آقا نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور میں آج سب کو معافی سب کو معاف، سبحان اور اللہ۔ کمال بات دیکھیے پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف بھی کیا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی معافی ہے، بے شک، سبحان اللہ، جو بیت اللہ میں پناہ لے لے اس کو بھی معافی ہے۔ معافی۔ یعنی ابو سفیان اس وقت یہ دیکھ لیں کہ دشمنی میں پیش تھے سب سے زیادہ، بالکل صحیح، اسلام دشمنی میں، اس کے بعد وہ اسلام لے کر آئے۔ بہرحال آقا کریم کا یہ اعلیٰ ظرف دیکھیے اور رفوع و درگزر کی شاید ہی تاریخ انسانیت میں ایسی کوئی مثال ملتی ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب کسی پر بدلہ اور انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہوں اس وقت معاف کرنا یہ اصل رفوع و درگزر ہے۔ بالکل اصل ہے، پلیز۔ جب میرا وقت آئے گا تو میں جب میرا وقت آئے تو پھر معاف کرنا، یہ افضل درگزر، یہ افضل گزر ہے۔ ایک چیز نقاشہ ہماری زندگی میں گزرتی ہے کہ اتنا جب انسان قدرت رکھنے کے باوجود انسان کہتا ہے جا میں تمہیں معاف کیا، یا دل میں کہتا ہے چل چھوڑ، اگنور کرتے ہیں ہم اس چیز کو، ہم ذکر تک نہیں کرتے، بدلہ لینے کا سوچتے تک نہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہے نا، تو اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اس انسان کا عالی شان مقام ہوتا ہے۔ وہ عالی شان مقام، اس کا انعامات کیا ملتے ہیں مفتی صاحب، آپ ذرا اس کی روشنی ڈالیے۔ مقام تو پھر نبی علیہ السلام کی سیرت اس کے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ جی جی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ جی۔ میرے آقا کے صحابی ہیں، جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے ہم واپسی پر حضور کے ساتھ محو سفر تھے، جی جی ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا اور صحابہ کے ساتھ حضور تشریف فرما تھے، جی جی اتنے میں احبار بن اسود نامی ایک شخص داخل ہوا، اچھا۔ وہ آیا، جی جی یہ وہ شخص تھا جب حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھی تو آپ کے شوہر نے جب آپ کو سوار کر کے بھیجا تو قریش مکہ نے آپ کا پیچھا کیا، اچھا آپ کو ایذا دینے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، تو مقام ذی طوا پر یہ لوگ پہنچ گئے اور یہ لوگوں نے زد و کوب کیا، آپ کو تکلیفیں دیں، اور یہ احبار بن اسود یہ وہ شخص ہے جس نے زور کا نیزہ حضرت سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے نا مارا کہ آپ سواری سے گر گئی اور زخمی ہو گئی، یہ وہ شخص ہے۔ تو جب یہ داخل ہوا تو صحابہ کھڑے ہو گئے انہیں قتل کرنے کے لیے اسے، تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ احبار ہے، کیا مثال ہے، حضور نے فرمایا سبحان عالم اللہ، سبحان میں اللہ، تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں ہاں کہ یہ وہی شخص ہے بے شک۔ جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی۔ وہ آئے، پاس آئے، اس نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بتوں کے پوجا کرنے والے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ان بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں، بے شک آپ کے اسلام دشمنی میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی نہیں چھوڑی، بے شک۔ جب آپ غالب آئے تو ہم بھاگ گئے، شام گئے، اردن گئے، ادھر ادھر شہروں میں بھاگتے رہے، لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ آپ سے بڑا معاف کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، آپ کے سبحان اللہ، وہ درگزر کو دیکھ کر ہم آپ کے پاس آ گئے، میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، اب آپ کے پاس پہنچا ہوں، معاف کرنا یا مجھ سے بدلہ لینا یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ، ہتھیار ڈال دیے اس نے۔ بے شک بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احبار ابن اسود، میں نے تجھے معاف کیا ہے اور تجھے خوشخبری دے رہا ہوں کہ کائنات کے رب نے پچھلے تیرے سارے گناہ معاف سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے، سبحان اللہ، ایسی سبحان اللہ، جو ہے نا پھر حضور کا یہ حسن اخلاق، جی جی یہ جو ہے نا کردار حضور کو اتنا بڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سبحان اے اللہ، محبوب یہ آپ کے گرد جو صحابہ حالہ بنا کے بیٹھے ہیں نا، آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں،
ہر وقت جو ہے نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ آپ تند خو نہیں ہیں، آپ معاف کرنے والے سبحان اللہ، آپ درگزر کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ درگزر واہ واہ، یہ معاف کرنے نے آپ کو اتنا اعلیٰ کر دیا واہ ہے واہ واہ، کہ سارا اب عرب آپ کا گرویدہ ہے، آپ کے دشمن بھی آپ کی جو ہے نا تعریف کرنے پہ مجبور ہیں. سبحان اللہ. تو عفو درگزر سے بڑا مقام ملتا ہے، بڑا جو ہے نا مرتبہ ملتا ہے انسان کو. جو ہے نا دشمن ہے جس کے دل میں آپ کے لیے کجی ہے، آپ جب اسے معاف کریں گے تو اس کے دل میں بھی عزت آئے گی، احترام آ جائے گی. اب اس کی ایک اور مثال دیکھیے آکاشا کہ برصغیر پاک و ہند میں جب اسلام پھیلا تو اسلام کوئی زور بازو پہ نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا. کردار سے وہ عرب کے وہ لوگ وہ جو یہاں پہ آتے تھے تجارت کی غرض سے آتے تھے، ان صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر جو تھا وہ بہت زیادہ مشہور تھا. بے شک. اور مطلب کہ میرے کہنے کی یہ مراد ہے کہ انسان کے اعلیٰ اوصاف، مسلمانوں کے اعلیٰ اوصاف کو دیکھ کے، جذبہ ایمانی کو دیکھ کے، ان کے عظیم کرداروں کو دیکھ کے اسلام پھیلا. یہ بات غلط ہے ایسا نہ کہ اسلام اگر جنگ و جدل سے پھیلا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ابھی ایک نبی پاک علیہ السلام جنگ و جدل سے یہ بھی مراد نہ لیا جائے کہ جہاد. بالکل جب کوئی شے سر پہ بن گئی تو پھر نبی علیہ السلام نے جہاد فرمایا اور پیش پہ فرمایا کہ جو جہاد سے پلٹے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. لیکن عفو درگزر کیا، جب کوئی جو ہے نا آپ کے سے امان مانگے تو آپ اس پہ ظلم کریں. بالکل. یہ عفو درگزر کا معنی یہ ہے کہ جب وہ آپ کی امان میں آ جائے، آپ کو ایذا نہ دے، آپ کی املاک کو نہ نقصان پہنچائے، آپ کے دین کو نقصان نہ پہنچائے، پھر آپ وہ امان طلب کرے، آپ نے اس پہ ظلم نہیں کرنا، اسے معاف کر دینا ہے. بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ خفیفہ سلام اللہ علیہا، آپ سے مروی ایک روایت ہے. جی جی. آپ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. بے شک بے شک. لیکن جب حدود اللہ کی بارگاہ تھی، حدود اللہ کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت انتقام لیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے لیے تو انتقام لیا ہے، بے شک. اللہ کے دشمن حدود اللہ کو معاف نہیں کیا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی آقا نے کسی سے انتقام نہیں لیا ہے. یہی آقا کریم کی سیرت ہے، اور یہی ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم کی اس سیرت کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو اپنانے کی کوشش کریں کہ ہم سوچیں کہ کیا ہم آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ اچھے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی. جب اللہ کے محبوب نے اپنے لیے انتقام نہیں لیا تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے لیے انتقام لینے والے؟ اس لیے یہ روش جو ہے وہ معاشرے میں جب عام ہوگی تو معاشرے میں بہت امن اور سکون ہوگا. ہمارے معاشرے کا جو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے وہ امن اور سکون ہے. سکون کیسے پیدا ہوگا؟ یہ سکون ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ باہر سے لا کے آپ اس کا امپلیمنٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ سکون ہمارے گھروں سے پیدا ہوگا، اپنے آپ سے پیدا ہوگا، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے پیدا ہوگا. اور معاشرہ سوسائٹی ہم خود ہیں معاشرہ اور جب ایک ہر انسان خود ہی اپنی ذمہ داری سمجھے گا، جب انسان یہ سوچے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور دوسرے کے تکلیف کا باعث نہیں بنے گا. اگر میں یہ کہوں کہ امن سکون ہو معاشرے میں ہو تو سب سے پہلے مجھے خود اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا پرامن ہوں. اچھا، ہمارے علماء کرام ہماری محفل بالکل زینت بنے ہوئے ہیں جناب، زینت بنے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاتے چلو اجاز کے بالکل بھی دل نہیں کرا، یہ ان باتوں میں ہم اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اسی دور میں کھو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اسی دور میں. اور یہاں پہ ہم ایک نعت سن لیتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ جو ہمیں نعت سنائیں؟ حافظ جنید آصف الخیری صاحب جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حافظ جنید آصف الخیری صاحب جناب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ وسلم علیہ یا
سبحان اللہ سبحان اللہ ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ سبحان اللہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے سبحان اللہ کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے توجہ چاہوں گا ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بدغا تیرا اور حالات کے پیش نظر جی جی ارشاد ارشاد گولڈے کے تاجدار کیا لکھتے ہیں سبحان اللہ کہ نظر عشاق کے نظر ہے واہ یہ میرا حرف غریب واہ واہ ممبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں سبحان اللہ کیا کہنے میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا بابا کیا جو دو کرم ہے شہ بدغا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नूरानियत नूरानियत और नूरानियत, नहीं सुनता मांगने वाला तेरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात अक़दस जब पेश की जा रही होती है तो वैसे भी कि जिस महफ़िल में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी इसमें मुबारक लिया जाए तो वो फ़रिश्तों की महफ़िल बन जाती है मुफ्ती इकरम। तो ये हम कितने खुश नसीब हैं कि वो नूरानी मखलूक तो हमें देख रही है लेकिन हम नहीं देख पा रहे उसको। और यही जो ऐसी जो महफ़िल होती हैं और यही अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की महफ़िलें होती हैं, हम सब खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना सिर्फ हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस उम्मत से पैदा किया बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सनाख़ानों के दरमियान हमें बैठाया है और इतनी अच्छी अच्छी हम यहाँ पे बातें में सुन रहे हैं। मकाशा जी जी था जिसने अफो दरगुजर को, खैर बच्चों में तो वो चीज़ होती ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईगो या इस तरह का कुछ नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता। एक बच्चे ने माफ़ी मांग ली, उसके साथ किसी ने बुरा किया और उसने माफ़ी मांग ली, तो उसकी माँ का क्या कहना था, तुझे गैरत ना आई कि तूने माफ़ी मांगी। मतलब एक माँ ही सिखाना, मतलब एक जो बच्चा सीखता है वो माँ की गोद से ही लेकर सीखता है। तो मैं शुरू की तरबियत माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं। अपने इकराम से ये पूछना चाहूंगी कि माँ का एक क्या रोल होता है एक बच्चे को सिखाने में, जब माँ ऐसी मतलब इस तरह की बातें करेंगी तो वो बच्चा क्या एक माशरे को बड़ा होकर क्या देगा? सबसे बड़ी बात है कि माँ जो है ना, जी जी, ये माफ़ करने का एक बहुत बड़ा जो है ना, अगर सीखना हो तो माफ़ करना होता है बर्दाश्त करना। बेशक बेशक। अगर बर्दाश्त बंदा ना कर सके तो फिर माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा ही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही। और माँ से ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। बेशक भाई बेशक। बच्चे की पैदाइश की तकलीफ़ें, उसके हर काम की वो जो है ना, उसे एक तजर्बा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी जो है ना तरबियत का पहला से वो पैदा होता है तो उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। माँ उसके सामने बर्दाश्त करती है। क्या ही आला है कि माँ बर्दाश्त करने, जो खुद उस पे बीत रही होती है वो बर्दाश्त कर रही होती है, अफो दरगुजर से काम ले रही होती है, अपने आप पे तकलीफ़ें बर्दाश्त करके बच्चे को सहूलतें फराहम कर रही होती है, ये वो अपने बच्चे में भी मुंतकिल करे। बेशक, और बेशक। उसे सिखाए कि बेटा माफ़ करना ये आला ज़र्फ़ का काम है, ये जो बड़े लोगों का काम है, ये तो ईमान का काम है, कायनात के रब की सुन्नत है। बेशक बेशक। जब बंदा जो है ना गुनाहगार, गुनाहों से लिथड़ा हुआ उसकी बारगाह में जाता है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर बंदा ज़मीन व आसमां के दरमियान जितना खला है, इतना खला जो है ना उसके गुनाहों से भरा हो और वो निदामत के आंसू लेके मेरी बारगाह में आए तो मैं ज़मीनों आसमां के दरमियान जितना खला है उतनी बख्शिश लेके आ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माफ़ी लेके आ जाता सुभान अल्लाह। तो माँ एक जो है ना चेहरा होता है उस रहमत का, वो उसे बता सकती है, उसकी जो है ना तरबियत कर सकती है कि बेटा अल्लाह की सुन्नत है ये, मैंने भी ये बर्दाश्त करना सीखा है। इतनी बर्दाश्त के बाद अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि माँ अगर ज़माने की किसी जो है ना किसी ज़माने में भी रहती हो, गरीब गुरबा हो, लोगों के घरों में बर्तन मांज कर तुझे पालने वाली हो, लेकिन जन्नत जैसी नेमत अल्लाह ने उसके कदमों में ला के रख दिया जनाब। और ये क्या है, ये उसका माफ़ करना है, उसका दरगुजर करना है। बेटे की जो है ना तरफ से जितनी भी तकलीफें हों, जितनी भी, बल्कि बेटा नाफरमान भी हो तो माँ माफ़ करती है। माँ की अगर जिंदगी से वो सीखना चाहे तो अगर माँ को इतना मकाम अगर मिल गया है तो उसे भी बहुत। आजकल की जो हमारी माएँ हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी जो है ना तकलीफ़ें आपने बच्चों के लिए बर्दाश्त की हैं, वो बच्चों में मुंतकिल भी करें, वो बर्दाश्त करना उन्हें सिखाएं भी। जब सुबह स्कूल के लिए बच्चे को भेजते हैं ना, तो उसे जहाँ पे ये सिखाती हैं कि जब बच्चा कोई आपको मारे तो उसे एक मारे तो उसे दो मारें, ये नहीं सिखाएं उसे, बल्कि अगर कोई आपको तकलीफ देता है तो उसे माफ़ कर दें। बेशक बेशक। ये माफ़ करना सिखाएं उन बच्चों को। जब वो आपके पास शिकायत लेके आती हैं, टीचर्स होती हैं उनके पास लेके जाती हैं, वो जब बात बिगड़ जाए तो आप तक पहुंचती है, वालिदैन को बुलाया जाता है, तो उस वक्त आपने, चूंकि बच्चे की मोहब्बत भी होती है, प्यार भी औलाद का ऐसा प्यार होता है कि बंदा किसी जो है ना मामले से गुजर जाना भी जो है ना उससे दरेग नहीं करता, तो उस मौके पर आपने अफो दरगुजर से काम लेना है कि यार मेरा बच्चा है तो ये भी किसी गरीब का बच्चा है। बच्चे को भी सिखाएं कि आप बेटा माफ करना जो है ना ये सुन्नत इलाही है, सुन्नत इलाही है, सुन्नत मुस्तफा है, सुन्नत इलाही है। तो इस और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, जब हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं
اور جب ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم سحری کے وقت سحری کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں تلاوت قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے ایسا نا کہ جو ہمارے بڑے ہیں یا جو بھی ایسا بعض گھروں میں خود میں نے دیکھا ہے آکاشا کہ لوگ ان کو اگنور کرتے ہیں، مطلب اپنے بچوں کو ان باتوں کو امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں. بیٹا کوئی خاص بات کرو، ایسی فضول بات ہاں فضول باتیں. یہ سننے کو ملتا ہے. حالانکہ بچوں کا اس وقت جو ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ پریپیئر ہو رہا ہوتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں، ہاں نئی نئی چیزیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے 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 طاری کر رہے ہوتے ہیں. اور جو آگے سوسائٹی آگے پیچھے سے وہ اپنی سوسائٹی پک کرتے ہیں، پک کرتے ہیں، وہی آپ سے پوچھتے ہیں. یہ آپ کا کام ہے کہ کیسے اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیں، ان کو سمجھائیں. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں کہ میں چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ عرض کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ مفتیان کرام ہیں ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا بہت ہی گناہ گار تھا، اور وہ جنگل میں چلا گیا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا. جنگل میں جا رہا تھا، اس نے بیٹے کو اٹھایا تھا اپنے کاندھوں کے اوپر. تو بیٹا پہلی بار جنگل میں آیا تھا، وہ جنگل کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا، بہت سے سوالات پیدا ہوئے. وہ کبھی بڑے بڑے درختوں کو دیکھتا، کبھی آبشاروں کو دیکھتا، کبھی چرند پرند کو دیکھتا، کبھی انواع اقسام کے وہاں پہ آوازیں سنتا. اس کو بہت ہی مزہ آ رہا تھا. تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ابا جان آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ وہ تو ہاں بیٹا کیوں نہیں ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس جنگل سے بڑی جو چیز ہے یہ ہمارا شہر ہے. اس نے کہا کہ ابا جی اس شہر سے بڑی کوئی چیز ہے؟ ہاں بالکل ہے. کیا ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ اس شہر سے بڑا ہمارا ملک ہے. اس نے کہا کہ اس ملک سے بڑی کوئی چیز ہے؟ ہاں بالکل ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس ملک سے بڑی پوری کائنات ہے، پوری دنیا ہے. اس نے کہا اس ملک سے اس پوری دنیا پوری کائنات سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اس نے کہا کہ سر کہ یہ بتائیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس دنیا جو ہے، یہ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی دنیا سے بڑی کوئی چیز ایسی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کیا ہے؟ اس آدمی نے یہ کہا ایسا نا کہ تیرے باپ کے گناہ ہیں کہ جو اس پوری کائنات سے زیادہ ہیں. اور جب اس نے یہ سوال اپنے بیٹے کو جواب دیا اس کے سوال میں، تو وہ بیٹا پریشان ہو گیا اور والد بھی پریشان ہو گیا کہ وہ ایسا عالم تھا، تنہائی کا عالم تھا، صرف ایک خدا تھا اور اس کا بندہ تھا اور اس کا بیٹا تھا جناب مفتی صاحب. بیٹا پریشان ہو گیا، خاموش ہو گیا کہ میرے ابا کے اتنے گناہ ہیں. تو وہ بیٹا کافی دیر تک وہ خاموش رہا. اور جو اس کا والد تھا وہ دل ہی دل میں وہ بھی افسوس کر رہا تھا، توبہ استغفار کر رہا تھا، ندامت کے آنسو بہا رہا تھا ساتھ ساتھ. اور پھر آگے گیا تو اور اس کا باپ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ مجھ سے اور بھی کوئی سوال کرے. تو پھر ایسا ہی ہوا. تو اگلے لمحے نے بیٹے کہا ابا جی آپ کے گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں بیٹا ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے رب کی رحمت ہے کہ جو میرے گناہوں سے بھی بڑھ کے ہے جناب، کہ جو میرے جتنے بھی گناہ ہیں، ان جتنے سیئات ہیں جو میں نے خطائیں کی ہیں، ان سے بڑھ کے میرے رب کائنات کی رحمت ہے. وہ عظیم رحمت میرے رب کی ہے. اس کے منہ سے وہ لفظ نکلنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی سیئات ہیں، ان کے نیکیوں میں تبدیل فرماتے ہیں. جی جی جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اکٹھی ہوئی اور آپ کے پاس آئی کہ دعا کریں کہ اللہ بارش عطا فرمائے. جی جی. قحط سالی کا عالم ہے، جو ہے نا بارش کی بڑی ضرورت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جمع کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہی آئی کہ اس آپ کی جو ہے نا مجمع میں، جی جی، آپ کی امت میں، اس امت میں ایک شخص ایسا ہے، ایسا نافرمان ہے کہ اس سے اللہ سخت ناراض ہے. اس کی وجہ سے اللہ بارش نہیں عطا، اللہ ناراض ہے. وہ نکل جائے جی تو پھر اللہ بارش عطا فرمائے. یہی بات ہوئی. اچھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا. جی جی. اعلان کیا. کوئی بھی بندہ اس محفل سے، اس جو ہے نا حال سے نہیں نکلا. تھوڑی دیر گزری تو بارش کے قطرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، مالک کوئی نکلا نہیں ہے، بارش کیوں برسی؟ بارش کیوں برسی؟ سبحان اللہ. بارش کیوں برسی ہے؟ جب تیرا اعلان تھا وہ نکلے گا تو بارش ہوگی. وہ نکلا بھی نہیں ہے، بارش بھی ہو گئی. جی جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میری اس سے صلح ہو گئی. او واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے؟
کہا میں نے جب یہ کہا تو اس کے دل میں جو ہے نا وہ دل میں نادم ہوا، نادم ہو کر اس نے میرے ساتھ سلو کی ہے. کہا مالک اتنا گناہگار تھا، میرے عیبوں سے پردہ نہیں اٹھایا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو معاف کر. سبحان اللہ، کہا اس کی سبحان دعا اللہ، مجھے اتنی پسند سبحان آئی اللہ، کہ میں نے یہ جو بارش نہیں برسا رہا تھا وہ بھی آج برسا اسی دی. کی وجہ سے برسا. سبحان اللہ، جس کی وجہ سے روکی تھی بارش اسی کی وجہ اسی سے پھر برسا بھی رہا ہوں. سبحان اللہ. معاف کرنا کوئی کائنات کے ہائے راستے ہائے سیکھے، ہائے ہائے اس کی سنت الہی ہے معاف. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یار مالک مجھے بتا کہ وہ ہے کون. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میرا نافرمان تھا تو اس کے عیب ظاہر نہیں کیے، اب تو میرا محبوب بن کے کیسے بتا سکتا ہوں. اب تو اس کی رسوائی کا سبب نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ سنت الہی ہے معاف. اللہ کی رحمت. تو ابو داؤد شریف کی روایت کر رہے تھے، جی جی تو بڑا دلچسپ واقعہ. جی جی کہ حدیث سے پاک آتی ہے کہ میدان حشر ہوگا تو اعلان ہوگا، ایک شخص اتنا گنہگار ہوگا کہ زندگی میں اس نے کوئی جو ہے نا کلمے کے علاوہ کوئی نیکی نہیں کی. اعلان ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. اچھا. جہنم کی طرف اسے فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو وہ واپس پلٹ کے بارگاہ خداوند کی طرف دیکھے گا، اللہ کی طرف دیکھے گا. تو اللہ کی رحمت اس کی طرف جو ہے نا جب دیکھیں گے نا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے واپس لے آؤ. یہ جہنم کی طرف جاتے ہوئے بار بار دیکھ کیوں رہا ہے؟ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ مالک میں نے دنیا میں بڑے گناہ کیے ہیں لیکن تیری رحمت کے سہارے مجھے اس کی کوئی بھی جو ہے نا تکلیف نہیں ہوئی. آج بھی میں تیری رحمت سے محروم نہیں ہوں، مجھے آج بھی آسرا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو معاف کرنا اللہ کی سنت ہے، بندے کو یہ اس پہ عمل کرنا اور اس کے ساتھ مفتی صاحب وہ بھی بتا دیں کہ جس ایسا وہ بھی آدمی تھا کہ جس کو بڑا ناز تھا اپنی عبادت کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کے بخش دیا تھا. ایسا ہی ہے جی. ساتھ وہ حدیث پاک ہے کہ جو ہے نا وہ 300 سال بنی اسرائیل کا ایسا شخص ہے جس نے 300 سال اللہ کی عبادت کی، ایک لمحہ بھی اس کی نافرمانی میں نہیں گزارا تھا. تو بروز قیامت اعلان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. جنت میں جگہ دے دے. عرض کرے گا مالک تیری رحمت سے آج بھی میرے اعمال کا کوئی بھی صلہ نہیں ہے، استغفر اللہ، میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی. اللہ فرمائے گا اسے اس کے اعمال کے بدلے میں جنت میں لے جاؤ. تو کٹن راستہ ہے، پل سے رات ہے، جہنم کی گرمیوں سے گزر کے جنت میں داخل. فرمایا اس کے اعمال کے بدلے لے جاؤ. تو جاتے ہوئے اس کو پیاس تڑپاتی ہے بہت سخت. تو فرشتہ پانی کا پیالہ لے کے حاضر ہوتا ہے. کہا یہ ویسے نہیں ملتا، ادھر جسے ملتا ہے اسے اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. لینا ہے تو 100 سال کی نیکیاں دے. 100 سال کی نیکیاں دے. 100 سال کی نیکیاں، مرتا کیا نہ کرتا. نیکیاں دی اور پانی کا گلاس پیا. تھوڑی دیر گزری تو پھر ایسا ہی ہوا، پھر 100 سال کی نیکیاں. پھر جب جنت کے دروازے پہ پہنچا تو نیکیاں پلے کچھ نہیں تھی. نادم ہو گیا اللہ کہ اب تو اس کے جو ہے نا جنت میں، وہ جنت میں جائے گا جس کے پاس نیکیاں ہیں. تیرے پاس تو نہ نیکیاں ہیں نہ گناہ ہیں. تیرا فیصلہ اللہ فرمائے. بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا، بڑے گھاٹے کا. جھک گیا سجدے میں، مالک مجھے اپنی نیکیوں پہ ناز نہیں ہے، تیری رحمت کا. واہ واہ واہ. اللہ فرمائے گا اسے میری رحمت سے جنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی ابو داؤد شریف کی آپ نے روایت بیان جی کی. تو بروز قیامت، بروز معاشر جب ایک بندے کا حساب ہوگا، اب اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ لگائیے ذرا. جی جی. حساب ہوگا ایک بندے کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، برائیاں ہی برائیاں، گناہ ہی گناہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. اب جب حکم ہوگا تو وہ بھاگتا ہوا جائے گا، بھاگتا ہوا جائے گا. کیا بات علامہ صاحب. جب وہ بھاگے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے اس کو روکو، اس سے پوچھو یہ بھاگ کیوں رہا ہے. وہ جنت کا حکم ہوتا بھاگتا تو بات بھی سمجھ آتی ہے. یہ جہنم کا حکم اور جہنم کی طرف بھاگے جا رہے. جب اللہ رب العزت کے فرشتے اس کو روکیں گے اور پوچھیں گے اے بندہ خدا، جہنم کا حکم ہے، جہنم کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، کوئی عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں تو بھاگ کے جا رہا ہے. تو وہ کہے گا میں نے ساری زندگی گزاری ہے، کوئی نیکی نہیں کی ہے، کبھی اللہ کی کوئی بات، کوئی حکم نہیں سنا ہے، میرے دل نے آج چاہا ہے، آج مجھے رب نے یہ حکم دیا کہ جہنم میں جاؤں، تو آج تو میں اپنے رب کی بات مانوں. سبحان اللہ، سبحان. جب وہ یہ بات کہے گا تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اس کی اس بات کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا.
वाह, और इसको सुभान जहन्नम की बजाय जन्नत में दाखिल सुभान अल्लाह, बहुत बहुत तो अल्लाह बहुत रब्बुल ही इज्जत की रहमत बहुत वसी है, बहुत ही उसकी खूबसूरत रहमत महफिल। से नाउमीद नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक बिल्कुल हमारा सच चुकी है, को तो दिल बिल्कुल नहीं है, नहीं हाँ, जी चाह रहा, बिल्कुल। लेकिन हमें जाना एक जरूर है छोटी- जनाब। हाँ, जाना जरूरी है। प्रोड्यूसर साहब के साथ हाँ जी। अहकामात आ चुके हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको नातिक रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बैक जी, और एक दफा फिर आप देख रहे हैं जेएनएन की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में मांग। और ये जो हमने ये जो इसका नाम रखा है रमजान में मांग, बिल्कुल एक खूबसूरत नाम। और इससे जो मांगने का जज्बा पैदा होता है, अल्लाह ताला से मांगने का जज्बा बिल्कुल बिल्कुल पैदा ऐसा ही होता है। अच्छा, चूंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो अफवा दरगुजर से रिलेटेड है, माफ़ करना। और इस पे मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि कोई माफ़ी मांगने आ जाए तो माफ़ करने में देर ना करना, और अगर किसी को माफ़ करना पड़े तो देर ना करना। बिल्कुल ऐसा। यानी कि अगर तुमने भी कोई गलती की है तो तुमने कोई गलती की है, किसी से माफ़ी मांग लेना, और अगर किसी ने गलती किया तो उसको भी माफ़ कर देना। कोई ज़्यादती हो जाए तो माफ़ी मांगने पर देर ना करना, कोई ज़्यादती कर जाए तो माफ़ करने में देर ना करना। अल्लाह की रहमत तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा आपने इसका बयान किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक आप सामने हदीस कोट करूँगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब मेराज शरीफ पे जन्नत फिरदौस का वहाँ पे नज़ारा कराया गया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे महलात हैं, ये इतने कद्दकामत महलात हैं, खूबसूरत महलात हैं, जिनकी ऊंचाई ख़त्म ही नहीं होती, ये किन लोगों के लिए हैं? ये अक्से कान से लोग हैं कि जिन्होंने ये महलात जिनके नाम होंगे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जो माफ़ करते हैं, जो दरगुजर करते हैं, जो इंतकाम और बदले की रवश क्यों नहीं चलते। तो ये उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये शान है कि जो हम ये कहते हैं कि हम किसी को आप माफ़ करते हैं, हम उसकी गलतियाँ, तकालीफ, दर्ज हमें दे रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं हमें इससे कोई शायद बदला नहीं मिलने वाला। एक चीज़ ये है कि आकाशा की दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उसकी रहमत किबरिया इतनी है कि हमें दुनिया में ही उसके समरात अल्लाह ताला में अता फरमाता है। लेकिन जो आने वाली जो हमेशा की जो ज़िंदगी है, जो हमेशा की जो दुनिया है, जो कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं, तो उसमें अल्लाह तबारक तआला ने अपने नेक बंदों के लिए ये रखी है जनाब। हकीकी मानों में इंसान इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले कि अगर वो माफ़ कर देगा, अफो दरगुजर से काम लेगा, तो अल्लाह ताला की रहमत उसको चारों तरफ से रहमत, मिलेगी। हाँ। और अगली जिंदगी सिर्फ यही जिंदगी नहीं है, मरने के बाद भी असल ज़िंदगी तो वही असल ज़िंदगी है। वही हाँ जी। जिंदगी है, और वो आपकी आसान हो जाएगी। तो यकीन माने जिंदगी के जो सलीके हैं गुजारने के, वो तो totally change हो बिल्कुल, तो जाएंगे। इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे जनाब हम अपने अल्लामा साहब से, अल्लामा कुरैशी साहब से। तो कुरैशी साहब जब हम वक्फे पे गए थे, वक्फे पे जाने से पहले रहमत खुदाबंदी के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, तो आप उसको वहीं से शुरू कीजिए जहाँ से आपने उसको छोड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक पर जाने से पहले वो रवायत अबू दाऊद शरीफ के हवाले जी, से जी। बयान की थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत है, उसके मुतालिक बुजुर्ग जो फरमाते हैं कि फरमाया कि रहमत खुदा बहाना जोयत बहाना जोयत, वाह 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 वाह। कि अल्लाह की जो रहमत है वो अपने बंदों को माफ करने के बहाने तलाश बहाने करती है, तलाश उसको करती है। कसरत की जरूरत नहीं सुभान है। अल्लाह, सुभान कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी नदामत के दो आंसू गिरा देता है और उसको अपने किए पर नदामत हो जाती है, तो अल्लाह की रहमत, अभी ये हमारे यहाँ 15 शोबानुल मुअज़्ज़म की जो रात गुजरी है, इससे तकरीबन बहुत से लोग वाकिफ हैं, इसके मनाकिब भी बयान होते हैं, इसके फजाइल भी बयान होते हैं। तो देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना रहीम है, वो ज़ात वो है, ढूंढते हैं अल्लाह ताला की ज़ात। देखें वो ज़ात वो है कि अल्लाह समद, वो बेनियाज है, वो किसी को माफ करे तो भी उसकी मर्जी, न करे तो भी उसकी, उसको कोई पूछने वाला है ही जोर नहीं। जबरदस्ती पूछने वाला है ही हाँ, नहीं ना है। सिफारिश चलती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम देखिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जब ये 15 शोबान की रात होती है, हाँ, सुभान तो इस रात में गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक जो है वो आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है, सुभान अल्लाह, आसमान दुनिया सुभान पर तवज्जो फरमाता सुभान है, अल्लाह। और ये निदा आती है कि कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला है कि मैं उसको माफ कर दूं, वाह, सुभान वो अल्लाह। मुझसे रिस्क मांगने वाला है कि मैं उसको अता कर दूं। उसको अता कर तो जो अल्लाह की रहमत है वो खुद हमारी तरफ आ रही होती है,
اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، یہ اس کا جو آپ بیسیکلی دیکھیں تو یہ لعلکم تتقون کے اندر یہی راز پوشیدہ ہے بے شک بے شک کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، دوسرا اس نے ہمارے متقی ہونے کے لیے جو وسائل ہیں اس نے وہ بھی پیش کر دی ہیں، اس نے آسان کر دیا ہے رب تعالیٰ نے بے شک، کہ ہم ہمارے لیے اتنے معاملات آسان کر دیے کہ ہم اگر ایک جو ہے وہ نفل پڑھتے ہیں تو وہ فرض کے برابر اس کا سبحان ثواب اللہ، عطا کر سبحان دیا، ایک فرض ادا کرتے ہیں تو وہ 70 گنا بڑھا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو سبحان اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے واہ، تلاش واہ، کرتی واہ، ہے. اس نے یہ رمضان المبارک آپ دیکھیں، اس کا پہلا شرعی رحمت کا ہے، مطلب شروع ہی رحمت سے ہوتی ہے جناب. شروع ہی رحمت سے ہوتا ہے. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کائنات کی جو ذات ہے وہ انسان کو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہوتی بہانے ہے، تلاش کر رہے ہیں. رحمت کی اس جولی میں لانے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے. تو اس کا جو پہلا عشرہ ہے رمضان الکریم کا وہ رحمت سے شروع ہوا جناب. وہ رحمت سے شروع ہو رہا ہے، سبحان پھر اللہ. بخشش کا رحمت سے ہوتے ہوئے ہے. ہم جا رہے ہیں کہ ہم بخشش کی طرف جا رہے ہیں. جی ہاں، آپ کو پہلے رحمت ہوئی، جی ہاں، پھر ہمارے پر کیا بخشش ہو جائے گی، پھر جہنم سے خلاصی بھی اور ہے. جب رحمت بھی ہو جائے گی بخشش بھی ہو جائے گی. اور یہ دیکھیں ایک روایت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آقا کریم رسول الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جی جی جتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس تمام مہینے کے برابر وہ جو ایک آخری رات ہوتی ہے جس کو ہمارے ہاں چاند رات کہا سبحان جاتا ہے، اللہ. جس کی ہم بالکل لاپرواہی کرتے ہیں، قدر ہی جس کی نہیں ہم کرتے. قدر ہی نہیں کرتے. ہاں. اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنے پورے رمضان میں جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتا ہے، رب اتنا کریم ہے کہ اس ایک رات میں پورے مہینے کے برابر سبحان جہنمیوں کو اللہ. جہنم سبحان سے اللہ. سبحان آزادی اللہ. عطا کرتا ہے. سبحان تو اللہ. وہ بڑا کریم رب ہے، وہ بڑا رحیم رب ہے. اس کی طرف ہم ایک قدم بڑھیں گے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ رب جو ہے وہ تمہاری طرف دو سبحان قدم اللہ. آگے بڑھتا سبحان ہے، اللہ. وہ سبحان بخشنے کے لیے جی، اس قدر یہ بڑھتا ہے. جی 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 اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ہم مائل بکرم ہیں. ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی کوئی سائل ہی راہ نہیں، دکھلائیں کسے، کسے، راہ روے منزل ہی کوئی نہیں. منزل ہی نہیں. کوئی آئے تو صحیح، ایسا کوئی ہے یار، ایسا سخی کوئی لاؤ کہ کوئی مانگنے والوں کو تلاش کرے. واہ ٹھیک سبحان ہے، اللہ. وگرنہ مانگنے والے سخیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہاں، کہ ہے کوئی دینے والا، کوئی دینے والا ہم یہاں چاہیں. یہاں اس کی رحمت واضح دے رہی ہے جی 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 کہ ہے کوئی حل من مستغفرن، واہ ہے کوئی سبحان- مغفرت طلب سبحان کرنے اللہ، والا، سبحان ہے اللہ. کوئی مجھ سے مانگنے ہاں، والا، سبحان اللہ. حل من مسترزقن، واہ، کوئی واہ. ہے رزق مانگنے والا. واہ. یہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے. سبحان اللہ، اور سبحان جب تک یہ رمضان ختم نہیں ہوتا اس کی رحمتیں ٹھاٹھے مارتی واہ، ہیں. سبحان اللہ. اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا سبحان ہے، اللہ، اور جب سبحان تک رمضان ختم نہیں جی، ہوتا جی، جی. وہ جو ہے نا جنت کے دروازوں کو اللہ بند نہیں فرماتا. روایت میں آتا ہے کہ ہر رات ہر رات رمضان کریم ہر رمضان کی رات اور ہر دن اللہ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سبحان پھر اللہ. سنیے، جی. پھر جو ہے نا آتا ہے جمعے کی رات، شب جمعہ، شب جمعہ اور جمعے کے دن میں ہر ساعت میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی سبحان ملتی ہے. اللہ اور سبحان ان کی کاؤنٹنگ کریں تو آخری سبحان رات اللہ. کی بات جو علامہ صاحب نے آپ جی، نے جی، کہی جی، ہے، جی. گویا اس مہینے میں ہر لمحے، جی، جی. ہر لحظہ ہاں. کائنات کی رب کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ مانگ ارے مانگ. مانگ کوئی مانگے تو کوئی مانگنے صحیح. والا ہم تو نے تو رحمت کے دروازے کھولے ہوئے واہ، واہ، ہیں. واہ، واہ، واہ. جو ہے نا بندہ جو ہے نا نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ سے جب کوئی شے طلب کرتا ہے تو اللہ جو ہے نا معاف فرماتا ہے. بے شک. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہیں، اس پر واقعات بھی ہیں. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی واقعات چونکہ پسند کرتے ہیں اور عوام میں بھی چونکہ واقعات سے پذیرائی بھی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے جب نکلے مکہ سے، اور وہ واقعات آپ کو علامہ صاحب نے، علامہ قیصر قریشی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے بتائے ہیں کہ حضور درد آہ بھر کے کہتے ہیں مکہ مجھے دل نہیں کرتا تجھے چھوڑنے کا، لیکن تیرے مکین مجھے چھوڑنے نہیں دیتے. حضور اپنے گھر سے نکلے، سین حرم میں داخل ہوئے، اور مکہ میں ایک قبیلہ بنی شیبہ ہے، ان کے پاس مکہ کی جو ہے نا کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں. جی جی. ان کا ایک شخص ہے عثمان بن طلحہ، آپ نے اسے بلایا، فرمایا کہ مجھے
خواہش ہے کہ حرم کعبہ کعبۃ اللہ کے اندر میں نفل ادا کروں اور اللہ کے لیے نماز پڑھوں، سجدہ دوں. اس نے کہا میں آپ کو نہیں دے سکتا چابی. آپ نے اسے اصرار کیا تو اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں دیتا چابی. تو آپ پلٹے واپس تو آپ نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی اللہ مجھے عطا کرے، سبحان اللہ. پھر میں جسے چاہوں گا اسے دوں. میں دوں گا، میں جسے چاہوں گا پھر میں وقت دوں گا. گزرا، ہاں فتح مکہ کا مرحلہ آیا، 10,000 کا لشکر حضور لے کے حرم پاک میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. کسی جو ہے نا آواز آئی ایک کونے کی طرف سے کہ آج جو ہے نا بدلے کا دن ہے. حضور کا چہرہ جو ہے نا سرخ ہو گیا. آپ جو ہے نا عاجزی سے آپ کا جو ہے نا سر اونٹ کے کوہان پہ جو ہے نا لگ رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کس نے کہا ہے کہ آج بدلے کا دن ہے؟ آج معافی کا دن ہے. سبحان اللہ. آج عام سبحان اعلان اللہ، ہے. سبحان جو ہے نا بنو قریش کا سردار ابو سفیان جس نے ساری زندگی حضور کی مخالفت میں گزاری، پاس آئے کہ حضور معافی کا خواستگار ہوں. آپ نے فرمایا صرف تجھے نہیں، جو تیرے گھر میں داخل ہوگا میں اسے بھی معاف کر دیتا. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. جو حضور نے فرمایا جو سین حرم میں داخل ہو گیا اسے بھی معاف کیا. سبحان اللہ. اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا میں نے اسے بھی معاف کر دیا. سبحان اللہ. اچھا توجہ سبحان کیجیے گا. اللہ. حضور جی جی. مکہ شریف میں داخل ہوئے، عثمان بن طلحہ وہی موجود ہیں. آپ نے فرمایا چابی مجھے دو. چابی نہ دیتے تو کیا کرتے؟ حضور فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، چابی دی. حضور نے مکہ شریف کھولا، کعبۃ اللہ کا وہ جو ہے نا وہ کھولا، اسے اندر داخل ہوئے. بتوں کو توڑا گیا. حضرت مولا کائنات کو سبحان ساتھ رکھ اللہ. کے ان جو ہے نا واہ واہ، بت شکنی کی گئی. کیا مناظر رہیں گے مفتی صاحب. حضور نے وہ وہاں نوافل ادا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوافل ادا فرمائے. چابی حضور کے پاس ہے. واہ. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میرے پاس آئے گی، میں جسے چاہوں عطا کروں. حضور فرماتے تو کہتے کہ اسے جو ہے نا قید کر دو، اس نے مجھے چابی نہیں دی تھی. ہاں. بدلے کا دن ہے آج. ہاں. حضور چاہتے تو وہاں مکہ کے کسی بڑے سردار کو دے سکتے تھے، حضرت ابو بکر کو دے سکتے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دے بے شک. سکتے تھے، حضرت عثمان غنی کو دے سکتے، ہاں. حضرت مولا کائنات جن کے ساتھ مل کر آپ نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا انہیں دے سکتے بے تھے. شک. علی تو دے، تو رکھ پاس جس کو. لیکن آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ بلایا گیا. سبحان فرمایا چابی محمد تجھے واہ، دیتا واہ، ہے، اور آج کے بعد یہ چابی پھر تیرے پاس ہے. سبحان اللہ. سبحان محمد اللہ. لینے کے لیے نہیں آیا، محمد معاف دینے کرنے کے کے اور لیے. معاف کرنے کے لیے آئے. ماشاء اللہ. ماشاء حضور اللہ. کی سیرت ہے معاف کرنا. تو یہ جب وقت آئے تمہارا، پہلے تو وقت نہ ہو، جب وہ غالب ہے تو پھر تو معاف کرنے کی کوئی توقع نہیں بنتی. وہ نہ بھی معاف کرو تو وہ تمہیں معاف نہیں کرنے دے گا، بے شک. وہ ظلم. جب لیکن جب تمہارا وقت آیا تم بدلہ لے سکتے ہو، ہاں. پھر تم کہو نہیں میں بدلہ نہیں لیتا، میں تجھے معاف کرتا ہوں. سبحان یہ عفو درگزر. سبحان اللہ. سبحان کمال اللہ. ہے نبی. سبحان اللہ. عفو اور درگزر کی یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے. اب دیکھیں کہ ہمارے علماء کرام، مفتی صاحب، علامہ صاحب نے جس خوبصورت انداز سے آج ہمارے سامنے عفو اور درگزر کی یہ مثالیں رکھ رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اسی دور میں ہم ہیں کہ جس دور میں نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے، اور کاش کی ہوتے. بالکل یہاں پہ نعت یہاں پہ ہونے چاہیے جناب. اور ابھی ہمارے ساتھ ہیں جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے حافظ غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب. جناب حافظ غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمت کا ہے دروازہ کھلا، واہ. ماں رے ماں. رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ رے ماں. دیتا ہے کرم کا صدا ماں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ رے ماں. آ جائے گا کہ روز بھی طیبہ سے بلاوا، آ جائے گا کہ روز بھی
طیبہ سے بلاوا، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، اور بڑھ جائے گا کشکول مرادوں کیا بات ہے سے تیرا سبحان اللہ بھی، سبحان اللہ، بڑھ جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا مارے مار، بن کر میرے آقا کا گدا مانگے ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگے ارے مانگ، اور مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ رے مانگ، ہے کس لیے مایوس کھڑا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، اور سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار کو ہی مانگوں گا سبحان اللہ، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، بے شک بے شک بے شک بے شک، مانگ ارے مانگ، رحمتوں کا یہ سما ہے، رحمتوں کی یہ گھڑیاں ہیں، رحمتوں کا یہ سما ہے، رحمتوں کی یہ گھڑیاں ہیں، اور عطا کرنے والے میرے نبی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پہ سن رہے تھے، اور ابھی حافظ محمد اشتیاق احمد قادری صاحب بھی دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ حاضری کا شرف نصیب فرمائیں گے جناب، اور ہم ان سے بھی نعت سنیں گے حافظ اشتیاق احمد قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے، اس کے چند ارشاد ارشاد ارشاد، سب مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کا منگتا سبحان اللہ، ان کا منگتا سبحان اللہ، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سبحان اللہ، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بس ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا سبحان اللہ، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا کیا بات ہے، سبحان اللہ،
मुझे रुसवा नहीं होने देते, वाह, वाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। बेशक बेशक बेशक। और इजाज भाई शेर सुनिएगा। इरशाद इरशाद जी जी। मेरे हर ऐब की करते हैं अल्लाह। पर्दा पोशी, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे सुभान हर अल्लाह, ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पर्दा पोशी। पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने सुभान अल्लाह। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों। और आज वो ऐप किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने दे। सुभान अल्लाह। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, सुभान अल्लाह, सुभान उनका मंगता। और बड़ा ही प्यारा शेर जी 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 जी। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, क्या कहने। बस अपने वाह, वाह, वाह। मंगतों, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, सुभान अल्लाह। मुझको मोहताज किसी वाह, वाह, वाह। सुभान अल्लाह। नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। और आपके जिक्र से जो बन है बदल में मेरे, आपके जिक्र से जो बन है बदल में मेरे, जिक्र तेरे हम
सुभान देते इनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते इनका मंगता। और आखिरी शेर है, जी 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 सांस लेता हूँ तो सांसों से महक आती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। सांस लेता हूँ तो सांसों से महक आती है। मेरे लहजे वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो नबी पाक बेशक बेशक जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दर के जो मंगते होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम से नबी पाक अलैहिस्सलाम के फसीले से उनको किसी के दर का गुलाम नहीं रखता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये ऐसी शान है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो मंगता होता है तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक रवायत है कि ये एक रवायत है जिसमें आता है कि आज के इस दौर में भी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का वसीला दे के जब हम लोग मांगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो हर हाल में अता करते हैं। इसमें उस दिन एक मेरे दोस्त हमें बता रहे थे, उन्होंने ये बताया कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम पेश आ गया, एक ऐसी हाजत थी कि जिसका होना मैं ये समझता था कि महाल है, हर हाल में हो जाए। तो एक आलिम दीन ने मुझे ये बताया कि आप ऐसा कहना कि अपने घर में जाएं और वहाँ जाके आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद रूशी भेजें और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िरी दें और हाथ उठाएं और अर्ज़ करें अल्लाह ताला के आगे, और साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम का वसीला बनाएं और अर्ज़ करें कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में मेरे लिए सिफारिश फरमाएं, मुफ्ती साहब कि मेरे लिए सिफारिश फरमाएं कि मेरा ये काम हो जाए। और या अल्लाह तबारक व तआला, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये सिफारिश मेरे इस काम को होने के लिए कबूल और मंजूर फरमाएं। और मैंने वो दुआ इसी तरह मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी वो मुराद पूरी कर दी। सुभान अल्लाह। ये होते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर में मांगने वाले। नबी पाक अलैहिस्सलाम आज भी अता फरमाते हैं, वो हमेशा अता फरमाते रहेंगे, वो कल भी अता फरमा रहे थे, वो आज भी अता फरमा रहे हैं। जी आकाशा। अच्छा, हम चूंकि फोदर गुजर के हवाले से आज हमारा टॉपिक है, उसी पर बात भी कर रहे थे, तो एक सवाल जो मेरे जहन में कब से गर्दिश कर रहा था कि अपने मुफ्ती साहिबान से पूछूं कि किस हद तक हमारे मौशी हालात हैं जो कि अदम इस्तेहकाम की वजह बनते हैं, अदम बर्दाश्त की वजह बनते हैं और हम वो काम करते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है हालात मुल्क के भी कुछ ऐसे चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें हमारे आगे बहुत आती हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हम मतलब अदम बर्दाश्त हमारे रवैयों में देखने आते। क्या कहेंगे? हमारे माशरे की बात हो रही है कि जो सोसाइटी में जो आज का जो दौर है, अदम बर्दाश्त क्यों है, इसकी क्या वजह है और ये कैसे दुरुस्त किया जाए? अदम बर्दाश्त यही वजह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता फरमाया। बेशक, ठीक है। और जो बंदा कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है ना, बड़ी ज़बरदस्त किसी ने मिसाल दी थी कि आज आप अगर कोई ये माइक आप देते हैं तो इसकी कंपनी आपके साथ एक छोटा सा जो है ना किताबचा देती है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका। हाँ, मोबाइल लेते हैं तो इसका जो है ना किताब मौजूद है कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका। कोई भी शय, कैमरा आप लेते हैं, टीवी लेते हैं तो उसको इस्तेमाल का तरीके के साथ किताब होती है। बेशक ऐसा ही। तो अल्लाह ने जब इंसान को भेजा ना तो उसने कुछ किताबें नाजिल फरमाई और उम्मत मुहम्मदी के लिए अल्लाह ताला ने कुरान भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान जो है ना तोहफे में दिया और फरमाया कि इसे ताकों में नहीं रखना, सिर्फ रमज़ान में तिलावत नहीं करनी,
بلکہ زندگی کا جو ہے نا مقصد جو اگر سمجھنا ہے تو اس قرآن سے سیکھو، بالکل اسے قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، تو پھر تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا۔ یہ عدم برداشت بھی ہمارے اندر جو آئی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم نے قرآن سے سبق لیا ہی نہیں ہے۔ لکھا ہی نہیں کیا ہے، ہمیں دیکھا نہیں کہ لکھا کیا ہے۔ اس میں ہے کیا، ہاں۔ اس میں اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے تو یہ عفو درگزر بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی درس دے رہا ہے، خذ العفو کہہ رہا ہے کہ معاف کرنا سیکھیے، اختیار کیجئے معاف کرنا۔ تو معاف کرنا کیا ہے کہ جب کوئی جو ہے نا آپ کو نہ معاف کر رہا ہو، آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ پر ظلم کرے، آپ کو جو ہے نا ستائے، پھر اسے معاف کرو۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، ویسے ہی تو معاف تو ہر ایک کو بندے کو معاف آپ نے رکھا ہوا ہے، لیکن جب کسی سے پالا پڑتا ہے کسی کا جو ہے نا، تو آپ نے اس چیز کو برداشت کرنا ہے، اس کو جو ہے نا دل پہ رکھنا ہے، اور جو ہے نا پھر لوگوں کو برداشت کر اپنی ذات کے لیے جو ہے نا اپنی ذات کے جی، لیے جی، کسی جی۔ کو دکھ نہیں دینا، نہیں دینا، بالکل نہیں دینا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم جی۔ اللہ تعالی وجہ الکریم، احادیث بھی بے شمار ہیں، بے شک، اب بے بھی شک۔ موجود ہیں، لیکن میں حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگانا چاہوں گا بے شک، کہ سبحان بندہ جو اللہ۔ ہے نا عارفوں کے بادشاہ نے کہا تھا، جو کسے دا عاشق ہوندا گل اسے دکھا، واہ 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 واہ، سبحان تو اللہ۔ جو جس کا محب ہوتا ہے اس کی بات کرتا ہے، تو میں حضرت مولا بے کائنات شک، کی بے بات شک۔ کرنا یہ ضروری سمجھوں گا ہاں جی۔ کہ ہم نے ان سے بھی، حضرت مولا کائنات اس ہستی کا نام ہے کہ جس میدان میں آپ اترتے ہیں تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، لا فتح الا علی لا ضیف الا ذوالفقار، علی جیسا مرد میدان نہیں ہے اور واہ۔ ذوالفقار جیسی تلوار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میدان میں آپ اترے تو آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، ہاں، ایسا جری جوان، سبحان اللہ۔ ایسا جو ہے نا، جن لوگوں نے یہ اعلان کیے کہ ہمارے مقابلے میں آنے والا جو ہے نا اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی زوجہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے ماں باپ اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے، تو علی پاک نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ، واہ واہ۔ مجھ سے جو ہے نا اس طرح مکالمہ نہ کرو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، واہ 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 واہ، جو سبحان میرے اللہ۔ مقابلے میں آتا ہے سبحان وہ اللہ۔ بچ کے نہیں جاتا، ایسا جری جوان واہ واہ، وہ جب مقابلے میں آتا ہے اللہ کے دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے تو واہ۔ کوئی مقابلے میں نہیں آتا، سبحان اللہ۔ لیکن ایک مارکا، ایک جنگ ایسی بھی ہوئی کہ جب ایک کافر کو آپ نے مار گرایا نیچے اور تلوار آپ نے سونتی تو اس نے آپ کے چہرہ پاک پر تھوکا، اللہ، تھوک دیا آپ نے، تو آپ نے تلوار نیچے کر لی، میان میں ڈال لی، اسے چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا جنگ میں کون معاف کرتا ہے، میں تو تیرے مارنے کے لیے آیا تھا، میرے پاس تو تلوار نہیں تھی، گر گئی تھی، تیرے مقابلے میں گر گیا تھا تب تھوکا تھا۔ تو حضرت مولا کائنات کا وہ لاجواب جملہ، آپ نے فرمایا پہلے تجھے مار رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے مار رہا واہ، تھا، پہلے تیرے ساتھ میں جنگ و جدل کر رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا تھا، میں واپس نہیں پلٹ رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا مجھے غصہ آیا تو میری انا آ گئی۔ علی نے گوارا نہیں کیا کہ کسی کو اپنی انا کے لیے، سبحان اللہ، جب سبحان میری اللہ، انا آئی تو میں نے تجھے معاف کر دیا، سبحان اللہ مفتی، کیا جب کہنے مفتی صاحب؟ میری انا آئی تو میں نے واہ، واہ، اللہ کے لیے آیا تو پھر میں نے مرحب و انتر کے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے کر دیے، پھر جو اللہ کے جو ہے نا دین کے راستے میں آیا تو اسے ٹکڑے کر دیے، لیکن جب علی کی انا آئی تو علی اپنی الہ کے لیے کسی کو نہیں مارتا، علی یہی کہتا ہے کہ تجھے معاف کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاری ساری رکھیں پلیز۔ کہ انہوں نے بات کی جناب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، تو میں بات کرتا ہوں آپ کے شہزادوں کی، واہ 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 واہ، آپ کے شہزادوں کی بات، جی جی جی، کہ حضرت امام زین العابدین آپ وہ ہستی ہیں مردوں میں سے کہ جن کے سامنے سارا کربلا کا واقعہ پیش ہوا، بے شک، اور آپ ہی اس کے وہ واحد مردوں میں سے راوی ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو روایت کیا، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، وہ اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے کنبے کے جتنے بھی افراد تھے، اپنے جتنے ساتھی تھے، ان کو اہل بیت کے جتنے بھی محبین وہاں پہ شہید کیے گئے، سب کے ساتھ جو کچھ ہوا حضرت امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ امام زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ جب بھی آپ کو واقعہ کربلا کی یاد آتی تو آپ زندگی بھر اکثر رویا کرتے تھے، تو ایک بار کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ امام جب بھی آپ کو دیکھا ہے آپ روتے رہتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو رہتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مجھے زین العابدین کا صبر ہے، یہ تو زین العابدین کا
सबर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। फरमाया अगर तू करबला देख लेता तो तू पता नहीं अपना क्या हाय होता हाय लेता। हाय हाय हाय, करबला ऐसी, सुभान तो ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाह, वाह। इब्ने साकर ने इस बात को लिखा है। आप फरमाते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दिन मदीना शरीफ में गरीबों में कुछ खैरात तकसीम कर जी, रहे थे, लंगर बट रहा था, खाना खिला रहे थे। इतने में एक शख्स आया जिसका पीछा करते हुए कुछ फौजी आ रहे थे, कुछ लोग उसका पीछा करते हुए आ रहे थे, और वो उनसे भागता हुआ जहां हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो लंगर तकसीम कर रहे थे उन लोगों के अंदर आके वो शामिल हो गया और वहां छुप गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको देखा, उसको भी खाना जो भी चीज थी उसको खाना पेश किया। पेश करने के बाद जब वो उसको तलाश करने वाले चले गए तो उस शख्स ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ गौर किया और आपसे पूछा, ए ज़ैनुल आबिदीन क्या तूने मुझे पहचाना नहीं है? तूने मुझे पहचाना नहीं है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, उस शख्स को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरे बाबा के ऊपर तीर चलाए हैं, उसको मैं कैसे, उस गिरोह के किसी भी फर्द को कैसे भूल सकता हूं जिन्होंने नन्हे अली असगर पे तीर चलाए और नेज़े चलाए थे। मैं तुम भूला तो नहीं हूं, मुझे याद है कि करबला में तुम भी तीर चलाने वालों की सफ में शामिल थे। तो वो अर्ज करने लगा फिर आपने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों किया, मुझे खाना भी दिया, मुझे यहाँ रात बसर करने के लिए जगह भी दी और मुझे दुश्मन से बचा के आप आज मुझे जो है वो रुखसत कर रहे हैं इतने इज्जत के साथ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये वो जनाबे हले हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा की तरबियत बोलती है। कल दिन गुजरा है जनाबे हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये उनकी औलाद की देखें वो तरबियत का वो उनकी कैसी थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि तुम लोगों ने जो करबला में किया है वो तुम्हारा अमल था, वो तुम्हारी तरबियत थी, जो हम कर रहे हैं ये आज हमारी तरबियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरबियत है। तो ये वो हस्तियां हैं आका करीम की, आप देख लें, आप आइमा अरबा में आइमा अरबा और उसके बाद माबाद जो हैं वो बाकी आइमा अहले बैत अतहार को देख लें। आइमा अहले बैत अतहार में से 11 इमाम गुजरे हैं, 12वें ने अभी आना है, तो वो 11 के 11 शहीद किए गए हैं। सुभान अल्लाह, शहादत का रुतबा मिला, सबको शहीद किया गया। ये या किसी को सताना या किसी को हक से मालूम करना ये तो कोई बात ही नहीं रखती। और फिर उसके सामने 6 माह के अली असगर से लेकर 18 साल का जवान सामने कटा हो। जाफर सादिक आपके बेटे जो है ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपने पूछा हुजूर आप कभी मुस्कुराए नहीं, हम देखे तो सही हमारा बाप मुस्कुराता कैसे का मुस्कुराया सर? आपने फरमाया बेटा तू जो है ना तू ये कहता है मैं मुस्कुराया नहीं, तू कहता है तू अगर वाकया करबला देख लेता तो तू कहता कि तू जिंदा कैसे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपका ये आलम था कि आपने सारी जिंदगी जो है ना कब कोई ऐसा पानी नहीं पिया जिसमें आपके आंसू शामिल ना, जिसमें आपके आंसू ना हो। और जब किसी ने पूछा तो आप फरमाते हैं कि जब ये मैं पानी देखता हूँ तो मुझे सकीना की प्यास याद आती है, मुझे अली असगर की प्यास याद आती है, इसलिए जब ये मैं पानी देखता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू टपकते हैं। इतने गम सहने के बाद इस जिगरे से कहना कि तू जो था वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार आसान नहीं होता, ये बड़ा बहुत है, बहुत काम। ये आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकती है। ऐसा बर्दाश्त का मादा ये आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ही हो सकता है। माफ़ करना को किससे सीखे, माफ़ करने का हुनर कौन जाने, माफ़ करना क्या होता है, माफ़ करने में कितनी खुशी होती है या कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, माफ़ करना कितना आसान होता है, ये आले मोहम्मद से कोई जाने। मुफ्ती साहब यहाँ पे हर कोई कहता है ऐसा नहीं कि आज के इस दौर में हम जी रहे हैं, कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन हाँ बर्दाश्त करना और उस दुख को दुख समझ के, दुख को दुख समझ के माफ करना, ये हमारे मुश्किल जो है ना तन कुर्बान हुए, तन कट चुके हैं, फिर भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन ने करबला में जाके कहा अभी भी कोई आए तो मैं उसकी जन्नत में क़यामत में अल्लाह के हुजूर सिफारिश करूंगा। है कोई 72 जवान बेटे भतीजे भाई कुर्बान करने के बावजूद भी यजीदी लश्कर में कह के हतमी फैसला किया कि मैं आज भी तुम आज भी जो उठ के आ जाएगा, मैं हुसैन वादा करता हूँ मैं बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर उसकी सिफारिश। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा कौन सकी है यार, सुभान अल्लाह। एक ऐसी यहाँ पे बहस छिड़ गई,
کہ جس میں یقین کیجئے کہ یہاں سے جانے کا بالکل ہی جی نہیں کرتا، لیکن ہمیں بڑھنا ایک وقفے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں سبحان اللہ۔ کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم سبحان اللہ، زہرا سبحان اللہ، کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ اور جات کو شعر سنیے گا۔ جی ارشاد۔ ہزاروں کوششیں کر لی واہ واہ، زمانے نے جھکانے کی، واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے واہ واہ۔ کی، لیکن مجھے جھکنے نہیں واہ واہ۔ دیتا بھرم سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ مجھے بہت زبردست۔ جھکنے کیا کہنے۔ نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل میں زمین پر ہے قدم سبحان اللہ۔ زہرا کیا کے کہنے۔ بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ اور بڑا ہی قابل غور جی شعر جی ہے۔ جی جی۔ زمانے کا کوئی بھی رنج واہ، اسے رسوا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا، کسے سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کیا کہنے، کیا کہنے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ اور آخری شعر ہے، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، واہ واہ۔ زہے قسمت میں دیکھایا حرم سبحان اللہ، واہ واہ، کے واہ واہ واہ، واہ۔ بچوں کا، سبحان اللہ۔ زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل
میں یہ شعر دوبارہ پڑھوں کہ زمانے کا کوئی بھی رنج واہ اسے رسوا نہیں کرتا نہیں نہیں کرتا بے شک بے شک بے شک زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں سبحان اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج اگر یہ خوشیاں ہیں، یہ بہاریں ہیں، یہ رمضان کے رونقیں ہیں، یہ خوشیوں کے میلے ہیں، یہ اچھی اچھی باتیں ہیں، یہ اس کربلا کے بعد ہیں. اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ جانشین جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ دے کے اسلام کی یہ شمعیں روشن کی اور جس کی روشنی آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے، جس کی بخششیں، جس کی رحمتیں، جس کی کرم نوازیاں آج ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، تو یہ سارے کا سارا جتنا بھی دار و مدار ہے یہ آل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی وجہ سے ہے. جناب حافظ جنید آصف صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ایک ایسا نورانی ماحول ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک روز قیامت مفتی صاحب ایک ذرہ ایک جگہ یہ ہمارے لیے گواہی کا باعث بنے گی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ ذکر ہوا تھا. جناب حافظ جنید صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. واہ 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 خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. محمد کا خدا جانے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. جناب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں اور ہمیں یہ کلمہ مفتی صاحب آپ کی اجازت ہو تو یہ کلمہ ہمیں اپنی ماں کی گود میں ملا ہے. ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. ہم تو آپ یوں سمجھ وراثت میں ہم مسلمان ہیں جناب. اور اصل مسلمان کیا ہوتا ہے، اصل مسلمان کے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے جب وہ انسان مسلمانیت کے دائرے میں آتا ہے، اسلام کے دائرے میں آتا ہے، کہ جس نے اس کلمے کو حاصل کرنے کے لیے تکالیف برداشت کی ہوتی ہیں. آج ہمیں کیا تکلیف ہے مفتی صاحب؟ ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمیں نیند آئی ہوتی ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے ہمیں نماز نہیں پڑھی گئی جناب، اب زور کی نماز ہمیں مسرور سے نہیں پڑھی گئی. ارے ایسا نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کسی نے کہ نماز ہم نے نہیں پڑھی، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول ہی نہیں کیا جناب، کہ وہ ہمیں اپنے دربار میں آنے کا شرف ادا بخشے. جناب مفتی صاحب میرے استاد گرامی حضور مرشد گرامی سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب جی قبلہ قبلہ جو ہے نا اس معاملے میں بڑے لاجواب جملے ارشاد فرماتے ہوتے جی ہیں. آپ فرماتے ہیں نہ پڑھنے کے ہزار بہانے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے، جو ہے نا کچھ مجبوری ہے، وقت نہیں ملا، ہزار ہاں مجبوریاں ہیں، کوئی ایک مجبوری یہ بھی بنا لو کہ یار میں نے پڑھنی ہے. پڑھنے کے لیے کی بھی کوئی مجبوری تلاش کر لو. کائنات کے رب نے تمہیں تحفہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہیں کوئی عام دوست یار رشتہ دار جو ہے نا جاننے پہچاننے والا تحفہ دے تو سنبھال کے رکھتے ہو یار
کہ فلاں شخص نے تحفہ دیا ہے، اعزاز سمجھتے ٹھیک ہے، ہو۔ کائنات کا مالک تمہیں گفٹ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، اور اپنے محبوب کے ہاتھ بھیج رہا ہے بھیج رہا ہے، کہ اے محبوب تیری امت کے لیے میرا تحفہ یہ ہے نا نماز ہے، نماز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز بھی ایسی 50 دے کے بھیجی 5 رہ گئی، اوہ سبحان اور اللہ، حضور سبحان نے فرمایا کہ میرا جو امتی ہائے ہوگا، ہائے۔ جو میرا غلام ہوگا 5 پڑھے گا۔ ہاں۔ مالک نے کرم کی انتہا فرما ہاں۔ دی، فرمائے گا سونیا جو تیرا امتی ہوگا، تیرا وفادار بن ہاں۔ کے 5 پڑھے گا، میں اسے 50 کا سبحان ثواب اللہ، عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک کیا ہے؟ کہنے مفتی تو کوئی صاحب، بہانہ بھی بندہ یہ بھی بندہ ہاں۔ کر لے کہ یار چلے میں نے پڑھنی ہے اللہ ابھی۔ نے تحفہ دیا ہے ہاں۔ تو اس پہ کوئی عمل بھی کر لوں، بالکل ایسا ہی اللہ ہے نے جناب۔ گفٹ دیا ہے، اب اس کے محبوب نے بھیجا ہے تو کوئی میں اس پہ عمل بھی کر لوں۔ تو میں مرشد پاک کا یہ قول جناب جو ہے نا، مفتی صاحب آپ کی اجازت تو دیکھیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، جی۔ اگر کوئی کہیں پہ کوئی محفل ہو، کوئی کھیل تماشا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ محو ہوتے ہیں، لیکن جب ارحم الراحمین ہمیں یہ پکار رہا ہوتا ہے، اور اس کی پکار کیا ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لوگ گلہ کرتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ہم ناکام ہو گئے۔ ناکامی کا گلہ وہ اپنے آپ سے کرتے ہیں، دوست احباب سے کرتے ہیں، لیکن 5 وقت مؤذن اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ تو صحیح کامیابیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تم آئی نہیں ہو، تم آئی نہیں ہو تو پھر کامیابیاں کہاں ملیں؟ تم کامیابیاں جہاں ڈھونڈ رہے ہو وہاں اس دنیا نے تو کہا تھا کہ جو میرے پیچھے بھاگے گا میں اسے تھکا دوں گی، ملوں گی نہیں، لیکن جو مجھے چھوڑ جائے گا میں اس کے قدموں میں پڑی رہوں گی، اس کے پیچھے جاؤں گی۔ مؤذن 5 وقت کہتا ہے حی علی الفلاح، تو آتا ہی نہیں ہے، کامیابی کہاں سے آئے جناب؟ اور ساتھ مفتی صاحب کی اجازت ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، ہمیں رزق کی کمی ہے، اور ہمارے پیسے میں، ہمارے کاروبار میں برکتیں ہی نہیں ہیں۔ مفتی صاحب یہ ہمارے یہاں پر رہنمائی فرمائیے کہ صبح کے وقت جب یہاں پہ رزق اللہ تعالیٰ تقسیم فرما رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ وہاں پہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو پھر رزق کہاں سے آئے؟ برکتیں، نعمتیں، خوشیاں کہاں سے ہیں مفتی صاحب؟ رزق ملتا ہے، یہ نماز سے اس کی برکت آتی ہے، احکام سے اور یہ اذکار سے، تسبیحات سے اس میں برکت آتی ہے، اور برکت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بڑا تھوڑا رزق ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں، یہ اس کی برکت ہوتی ہے۔ اور بے برکتی کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی کیا ہوتی ہے کہ لاکھ روپے تنخواہ ہے اور آخری ایام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ مانگنے پہ، اس سے پوچھو کہ کیا حال ہے، 5 لاکھ لوگوں کی تنخواہ ہے اور گلا ہے کہ جو ہے نا میں پورا نہیں کر سکتا، میرا جو ہے نا پوری نہیں پڑ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ برکت اٹھ جاتی ہے اس رزق سے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ سے طلب کرے نا بندہ، نماز پڑھے، ذکر کرے، اس کی بارگاہ سے جو ہے نا حلال طریقے سے جب بندہ لیتا ہے تو پھر اس میں برکت آتی ہے۔ ہوتا بڑا کم ہے لیکن ایسا ہوتا ہے، بندہ ختم نہیں ہوتا، یہ اس کی جو ہے نا کرم۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں لوگ جو ہے نا جھوٹ کے ساتھ چیز بیچنا چاہتے ہیں، تاجر بیچتا ہے کوئی چیز، جھوٹ جو ہے نا بول کے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ فلانش ہے، اس میں یہ خامی، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، الگ کی کسی خوبی کا جو ہے نا نہیں اس میں جو ہے نا ہوتا، اس کے تعلق ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ سے اس کی چیز بک جاتی ہے لیکن اس سے ہونے ملنے والی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور برکت چیز کیا ہے مفتی صاحب؟ یہ بھی ذرا برکت چیز وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے، کم چیز کو جو ہے نا زیادہ میں جو ہے نا بانٹ دینا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام میں آپ نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جو ہے نا پیالہ پانی اور جو ہے نا پورے لشکر نے پیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت، آپ فرماتے ہیں صفا کے مقام پر میں موجود تھا، مجھے بھوک نے ستایا تو میں مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ کوئی آئے گا تو مجھے عطا کرے گا تو میں طالب علم۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ دریافت کیا، آپ نے مسئلہ بتایا اور چل دیے۔ آپ نے کہا کہ میرے دل نے تو کہا کہ میرے مسئلے کا حل نہیں ہوا، مسئلہ تو پتہ چل گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسئلہ پوچھا، مسئلہ دریافت کیا اور چلے گئے مسئلہ بتا کے۔ حضرت اتنے میں امام الانبیاء ہے، سبحان اللہ، حضور تشریف لائے، فرماتے ہیں میں نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا تو حضور نے پوچھا میرے غلام بھوک لگی ہے تجھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھوک لگی ہے؟ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب فرمایا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔
آپ نے فرمایا بیٹھ جا, میری بھی یہی کیفیت ہے. تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص دودھ کا پیالہ لے کے آیا. ایک روایت میں آتا ہے ایک عورت لے کے آئی, اور ایک روایت میں آتا ہے ایک مرد لے کے آیا دودھ کا پیالہ. حضور نے فرمایا میرے غلام صفہ پہ فلاں 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 شخص بیٹھا ہے, فلاں کے گھر میں جا, اسے بھی بلا کے لے آ, فلاں کو بلا کے لے آ, فلاں کو بلا کے لے آ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 70 آدمیوں کو بلانے کے لیے, سبحان اللہ, تو جو راستے میں ملے اس کو بھی بلا کے لے آ. سبحان اللہ. تو جب سارے جمع ہوئے, آپ نے فرمایا جب واپس آیا تو کمرہ بھرا ہوا تھا, تو حضور نے اپنا جو ہے نا لعاب دہن اس کے ساتھ لگایا. جی جی, حضور نے فرمایا کہ فلاں کو جو ہے نا ایک طرف سے شروع کیا جائے کہ اسے دو. جب ایک بندے نے پیا سیر ہو کر, تو میں نے پیالے کی طرف دیکھا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ, تو میرے دل نے گواہی دی کہ اب اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جڑ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب مفتی صاحب ختم نہیں ہونے کیا والا, کہنے مفتی صاحب, اب بات ختم نہیں ہونے والی. 70 لوگوں نے پیا. ہاں. پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. ہائے, میں نے پیا, حضور نے فرمایا پھر پیو. سبحان اللہ, پھر میں نے پیا, فرمایا پھر پھر پیو. پیو. پھر پیا, فرمایا حضور اب گنجائش نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ایک پیالہ, برکت کیا ہے, برکت اس یہ چیز برکت. گھر میں 70 لوگوں نے یہ پیا. برکت ہے. اور ایک اور بھی میں اس جی، جو ہے جی. نا اشارت الناس سے ایک اور بات بھی میں کرتا چلوں. کتنے 70 غلام ہیں اور 71ویں حضور ہیں. 70 غلاموں نے پیا ہے, سبحان اللہ, 70 لوگوں نے اس پیالے سے دودھ پیا ہے, پھر حضور نے اسی پیالے سے منہ لگا کے پیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں سردار صاحب جو ہے نا, میٹ صاحب, افسر صاحب جو ہے نا, ان کا پیالہ الگ ہوتا ہے, غلام کا پیالہ الگ ہوتا ہے, نوکر کا پیالہ الگ ہوتا ہے. اسے جو ہے نا جرت ہی نہیں ہوتی کہ ان کا پیالہ چھوئے بھی ان کی آرڈر کے بغیر. ان کی جب آرڈر ہوتا ہے تو وہ پیالے میں پانی لاتا ہے, دودھ لاتا ہے, ان کے لیے چیز لاتا ہے. لیکن یہاں نبیوں کے امام جن کے استقبال کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی کھڑے ہیں, ان کی شان یہ ہے کہ 70 صحابہ پیتے ہیں, ان 70 صحابہ کا جھوٹا مصطفیٰ پی رہے ہیں. اور مصطفیٰ نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے. بہت شکریہ جناب, زبردست. اور ابھی ایک ہمارے پاس پیکج, جی جی جی, ہماری جو رمضان ٹرانسمیشن ہوتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں, اپنی اسکرینز پر دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے ایک ایفرٹ ہوتی ہے, ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے, ایک ٹیم جل اپ ہوتا ہے جو کہ مل کر کام کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک پیکج دیکھ لیتے ہیں. آمنہ کا پیکج ہے جناب. غلط صحیح کا فیصلہ چھوڑ دو, تم انسان ہو, انسانیت پر زور دو. دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنا ہی انسانیت ہے. اس نفسا نفسی کے عالم میں جہاں انسان اپنوں کے حال سے بھی ناواقف ہے, وہیں کچھ لوگ موجود ہیں جو انسانیت کا درد محسوس کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور دوسروں کی مدد اور انہیں کھانا کھلانے جیسا مقدس فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. ماہ رمضان کے اس مہینے میں ان لوگوں کے لیے افطار کا اہتمام کرتے ہیں جو حلال کی روزی روٹی کمانے میں مصروف تو ہیں مگر اپنے لیے افطار کا اہتمام نہیں کر سکتے. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کس طرح یہ لوگ اپنا وقت دوسروں میں خوشیاں بانٹنے میں صرف کرتے ہیں. ہم لوگ جو فوڈ ڈرائیو میں ہمارے پاس چاول ہیں اور کھجوریں اور پکوڑے ہیں جو ہم یہاں پہ پیکنگ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد گاڑیوں میں, ابھی کیونکہ کرونا کا مسئلہ ہے تو ہم لوگ دسترخوان نہیں لگا سکتے, اس وجہ سے ہم گاڑی میں ہی چلتے چلتے لوگوں کو دے دیتے ہیں. اٹس بین اراؤنڈ 3 ایئرس ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا در انسانیت کو, اور اٹس بین اے ویری گڈ جرنی فرام 3 ایئرس کہ ہم لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی کل کی بات یہ, ایک بندہ ہمارے پاس آیا اینڈ ہی سیڈ کہ افطاری کا وقت تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے خود دیکھیں کھانا بھیج دیا ہمارے لیے. تو اس طرح کے بہت سارے کامنٹس جنرلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے سارے دوستوں نے مل کے تقریباً آج سے 3 سال پہلے سٹارٹ لیا تھا, جس کے اندر ہم نے ایک مشن سے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ غربا کی مدد کریں گے اور پاکستان جو کہ ایسے لوگ جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں انہیں ہم زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیشن دیں. تو اس فریضے کے تحت ہم لوگوں نے پھر جب آگے اس مشن کو جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا گیا اور ہمیں لوگوں کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مدد سے ہمیں اتنا ہو گیا کہ ہم لوگ اب ہماری فوڈ ڈرائیوز روزانہ کی بیسس پہ پچھلے 3 سالوں سے جاری ہیں. 4 سال سے یہ لوگ رضاکارانہ طور پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور مختلف تقاریب کے موقع پر یہ لوگ دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں. آمنہ خورشید, JNN, اسلام آباد. بہت شکریہ آمنہ, آپ نے اتنا اچھا پیکج جو ہے وہ کمپائل کیا, ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ یہ چیز سوچتے ہیں
کہ ہمارے پاس بہت کم ہے, ہم دوسروں کو دیں گے, ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے اس چیز میں, تو بالکل بھی شرمانا نہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس ایک کھجور جتنا بھی کوئی چیز ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے, ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی ہو. جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ رمضان الشریف میں, رمضان الکریم میں اگر خلوص دل کے ساتھ اگر ایک کھجور ہو یا ایک گھونٹ پانی کا ہو, اگر اس سے بھی ہم روزہ افطار کرائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ہمارے گناہ بخش کرے گا بلکہ ہمیں مغفرت فرمائے گا. تو ایسے لوگوں کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے اپنے مال سے, اپنے رزق سے, وہ دوسروں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کا سپورٹ کرنے چاہیے. اور ہمیں یہ بھی ساتھ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہمیں حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے. کرونا وبا کا دور ہے, ایک اچھا خاصا ٹف ٹائم ہے پاکستان کے لیے, لاک ڈاؤن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ لاک ڈاؤن مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو ایسے میں جب ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ صحیح بات ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جناب آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تھے مفتی غلام محی الدین ضیائی صاحب, آپ کا بہت شکریہ جناب. آپ کو پھر سے انشاءاللہ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بناتے رہیں گے. آپ نے جانا نہیں ہے اور آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جناب علامہ محمد کیسر قریشی صاحب. علامہ صاحب بہت شکریہ, اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور اس کے ساتھ ہمارے نعت خواں بھائی تھے جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بہت اچھے انداز سے اپنے کلام انہوں نے پیش کیے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے حاضری کا شرف لیا. آپ تمام کا بہت شکریہ. اور ٹرانسمیشن آکاش آپ کا بہت شکریہ, اور پوری ٹرانسمیشن ٹیم کا بہت شکریہ. اور اب اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے, آپ لوگ جہاں پر بھی ہیں اپنے وقت کے مطابق اذان کا انتظار کیجیے اور افطار کیجیے. اور اسلام آباد اور اس کے مضافات میں روزہ افطار کرنے کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے, اور اس کا ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ, السلام علیکم.